اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں القدس علماء کونسل کے چیئرمین جناب حضرت مولانا حفیظ اللہ بلوچ صاحب، وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت کے لیے نصیحت فرمائیں۔ جناب حفیظ اللہ بلوچ صاحب، چیئرمین القدس علماء کونسل پاکستان۔ الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ یہ جامعہ، یہ ادارہ، میں ہمیشہ اسے اپنا آستانہ قرار دیتا ہوں، چونکہ ہمارے پاس جو اٹھنے بیٹھنے کی کوئی چند ایک ایٹیکیٹس ہیں یا ایک دو چار لفظ جو آتے ہیں، یہ اسی ادارے کی مرہون منت ہیں۔ یہیں ہم نے وہ سب کچھ سیکھا جو آج اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم باہر جا کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں۔ ایک حدیث جو اکثر آپ پڑھتے اور سنتے ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ساری مسجد نبوی جنت کا ٹکڑا کیوں نہیں ہے؟ سارا مدینہ مسجد نبوی کے اس حصے کی طرح جنت کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس حصے کو اسپیسیفک کیوں کہا کہ یہ حصہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو ہے، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا مررتم بروضۃ الجنہ فارتعوا بہا، جب دنیا میں کسی جنت کے باغیچے میں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، جنت کا باغیچہ اور دنیا میں؟ آقا علیہ السلام نے کہا، مجالس العلماء مجالس الابرار، جب تم علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہو، جتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہو، تمہیں ایمان کی لذت محسوس ہوتی رہتی ہے، تمہارا ایمان انہینسمنٹ ہوتی رہتی ہے، اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے تم جنت کے پھلوں سے، جنت کے برتنوں میں جنت کے پھل کھا رہے ہو، اور یہ جنت کے باغیچے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جنت کا میرے گھر اور ممبر کے درمیان یہ جنت کا باغیچہ ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ وہاں درس حدیث دیا کرتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت دیا کرتے تھے۔ ایک دن آقا علیہ السلام گھر سے نکلے، آپ نے مجلس میں مسجد نبوی کی طرف دیکھا، دو مجلسیں لگی ہیں، ایک مجلس میں جہاد کی تربیت ہو رہی ہے، ایک میں تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے۔ آپ نے دونوں کی تعریف فرمائی، مگر جہاں تعلیم و تربیت ہو رہی تھی، آمنہ کے لال وہاں جا کر بیٹھ کے ان میں شامل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، قیامت تک یہ وراثت کا جو سلسلہ چلنا ہے، یہ علماء کے ساتھ چلنا ہے۔ اور یہ علماء کی یہ نرسری مجھے اپنا 92، 93، 94، 95 میں کے وہ سال ابھی اسی طرح نظر آ رہے ہیں۔ میں نے آج وہ لسٹ دیکھی، اپنے وہ بھولے ہوئے دوست بھی مجھے یاد آ گئے جو میرے ساتھ آگے پیچھے یہاں پڑھا کرتے تھے۔ یہ ادارہ عام ادارہ نہیں ہے، یہ 1914 میں امبالہ میں قائم ہونے والا ادارے کی یہ دوسری بڑی شاخ ہے جو عبداللہ محدث رحمہ اللہ علیہ نے وہاں پر قائم کی، اور پورے عرب و عجم میں، اور عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ علیہ کی علمی دھاک اور فتوے کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں، میں دارالحدیث رحمانیہ میں پڑھنے کے لیے وہاں گیا، میں خاندان کے پہلا وہ فرد تھا جسے میری دادی نے میرے باپ کو وہاں بھیجا۔ کہتے ہیں شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ، عبداللہ محدث روپڑی صاحب وہاں آیا کرتے تھے، کچھ دن رہا کرتے تھے، ہمیں پڑھایا کرتے تھے، وہاں رہ کر طلبہ کی تربیت کرتے تھے، سالانہ امتحان لیا کرتے تھے، اور
کو متحد رکھنے کے لیے، آپس میں رابطے میں لانے کے لیے القدس علماء کونسل کا قیام کرنا پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات اچھی طرح ذہن رکھنا۔ مگر ایک اور سوال بھی ہے میرا اپنے آپ سے، اپنے طلبہ ساتھیوں سے، عام عوام سے بھی ہے۔ آمنہ کلال نے کہا 12,000 اگر لوگ مومن دنیا میں ہوں گے تو وہ کبھی قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے۔ 12,000 مومن اگر ہوں، آج یہاں پر تقریباً الحمدللہ 3 سے 4 درجن وہاں سے طلبہ فارغ ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے تمام جامعات سے تقریباً ہر سال 60 سے 65,000 طلبہ فارغ ہو کر علماء کی صف میں شامل ہوتے ہیں۔ کوئی خطیب بنتے ہیں، کوئی وہاں مدرس بنتے ہیں، کوئی وہاں امام حافظ قاری بن کے جاتے ہیں۔ آمنہ کا لال کہے 12,000 کافی ہے، ارے ہم 70,000 ہر سال نکلتے ہیں۔ وہ کہاں کھپ جاتے ہیں، وہ کہاں گم ہو جاتے ہیں، وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ انقلاب کیوں نہیں جاتا؟ لا الہ کی توحید کے نعرے اس ملک کے ایوانوں میں گونج کیوں نہیں جاتے؟ جتنے جلسے ہیں، جتنی کانفرنسیں ہیں، جتنے سیمینار ہیں، جتنی ریلیاں ہیں، پھر کیا وجہ ہے توحید اتنی زیادہ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ایوانوں سے، پورے ملک کے در و دیوار سے کیوں ٹکرا کیوں نہیں جاتی؟ کیا وجہ ہے؟ شرک کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، ہم پڑھ تو رہے ہیں، تعلیم لے رہے ہیں، مگر اپنے پورے مقاصد پر ہماری منزل، ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ ہماری وہی ہونی چاہیے کہ ہر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر کی ایک ہی ڈیسٹینیشن تھی، وہ یہ تھی کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کا غلام بنایا جائے۔ جب ہم مدارت پر آتے ہیں، جب ہم تنخواہوں پہ آتے ہیں، جب ہم لالچ پہ آتے ہیں، جب مفادات کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، تو ہمارے علم سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یاد رکھو، یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا، اے قبیصہ، تو دور کا سفر کر کے مدینے میں آیا ہے، ما جا بک یا قبیصہ، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہ لگو جے تو نہیں لے تو علی میں کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس لیے آپ کے پاس آیا مجھے علم سکھائیں، حتیٰ کہ ینفعنی اللہ عز و جل، اللہ اس علم کی برکت سے مجھے فائدہ دے۔ آپ نے فرمایا اذا مررت بشجر او حجر او مدر الا استغفر لك، تو ابھی کہہ رہا ہے جب تو گھر سے نکلا تھا کتنے کنکرے تیرے پیروں سے ٹکرائے تھے، کتنے در و دیوار آئے تھے، کتنے ریت کے سنگریزے آئے تھے، الا استغفر لك، تو گھر سے نکلا ہی تھا، سب تیری بخشش کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ آج یہاں 250 سے 300 بچے پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم پڑھتے تھے یہاں گراؤنڈ تھا، آج عالی شان بلڈنگ ہے، یہاں کمرے ہیں، 29 یہاں پر کمرے کھڑے ہیں، یہاں 29 کمروں میں طلبہ رہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، وہ اس دور سے کہیں زیادہ تعلیم ہے، بچے زیادہ بہتر تعلیم حاصل کر کے نکل رہے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے اس ادارے کو جس کے بچے نے وفاق المدارس سلفیہ کو ٹاپ کیا ہے۔ یہ اساتذہ کی محنت ہے، علماء کی محنت ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کوئی ایف ایس سی میں ٹاپ کر جائے بورڈ کو بڑی بات ہے؟ اللہ کی قسم، جو دین کا واقف ہو جاتا ہے، جو دین کو سمجھ جاتا ہے، باقی کوئی علوم اس کے اندر حیثیت نہیں رکھتے۔ میں ایک عالم بن کے جب LLB کے اندر گیا، میں نے 2 گولڈ میڈل حاصل کیے، اس لیے کہ جس کو یہ دین کا علم آ جاتا ہے، دنیا کا علم اس کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے آپ اپنے علم کی قدر کرو، اپنی شان کو سمجھو، اپنے وقار کو سمجھو، اپنے ادارے کے وقار کو سمجھو، اپنے علماء کے وقار کو سمجھو۔ روپڑی خاندان، غزنوی خاندان، لکھوی خاندان، جتنے وہ خاندان ہیں، آپ کا احسان ہے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں پر۔ آپ کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کے عقیدے بدلے، ایمان بدلے، سوچ بدلی، نظریات بدلے، کار بدلے، افراد بدلے، شخصیات بدلی ہیں۔ آج بھی اب جہاں جہاں ملک کے اداروں میں جاتے ہیں، روپڑی خاندان کا نام پایا جاتا ہے۔ اس ادارے کے ساتھ دامے درمے خدمے سکھنے ہر لحاظ سے تعاون کیا کرے۔ یہ اسلام کے سپاہی پیدا کرو۔ اگر یہ ادارہ ایک ایک ادارہ اللہ کی قسم اتنا کام کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں پرائمری اسکول کا بجٹ زیادہ ہے۔ میں پڑھ کے حیران ہوا، 2,20,09,000 پورے سال کا اس کا خرچہ ہے۔ ارے 300 لوگ کھانا کھائیں، ان کا علاج ہو، ان کی تعلیم ہو، تربیت ہو، کتابیں ہو، باقی سارے معاملات ہو، ٹرانسپورٹیشن ہو، صرف 2.25 کروڑ روپیہ خرچ۔ اور وہاں پرائمری اسکول کا اگر آپ جا کے دیکھیں، اس سے کئی زیادہ اخراجات آتے ہیں۔ کیا دیتا ہے پرائمری اسکول؟ آؤ دیکھو جامعہ اہل حدیث
جو علامت ہے پورے عرب و عجم کے اندر مسلک اہل حدیث کی علماء دیتا ہے، جو قال اللہ قال رسول کی صدائیں لگاتے ہیں۔ میں دوسری کلاس میں تھا، میرے شیخ حافظ عبد القادر صاحب بیٹھے ہیں، مجھے انہوں نے خطیب لگوایا توحید مسجد میں، مجھے امر چنگی امر سید انہوں نے خطیب لگوایا۔ میں نے کہا مجھے ایک تقریر آتی ہے، میں ڈیبیٹر تھا سکول کا، اچھی ایک تقریر یاد کی ہوئی تھی اردو میں، انہوں نے مجھے فورس کیا نہیں تو پڑھائے گا وہاں پر جمعہ۔ الحمدللہ 3 سال تک وہاں جمعہ میں نے پڑھایا۔ میں جہاں جہاں رہا مستقل خطیب رہا۔ سعودی عرب میں گیا تو اللہ نے مجھے مستقل خطابت اردو زبان میں وہاں بھی دی، میرے نام کی اللہ نے تصریح بنائی۔ تو یہ سارا صدقہ جاریہ اگر جاتا ہے، it's all credit goes to my teacher, my relevant parents, my teacher, they are fruitful for our society, our country, our departments. سو میرے دوستو، ہم کو چاہیے کہ اپنے علم کی، اپنے علماء کی، اپنے ادارے کی قدر کرے۔ میرا آنا جانا، آپ کا بیٹھنا سب کا سننا قبول فرمائے۔ آخر میں آپ کا نعرہ لگواؤں گا، مجھے اثر سے لے کر دکھ ہوا، یا تو نعرہ لگاؤ نا، اگر لگاؤ کو ڈھنگ کا لگاؤ، کوڑے رو نل چوپ چنگی ہے، لہذا نعرے کا طریقہ میں سکھاتا ہوں، علماء سے گزارش کروں گا جہاں جہاں جاتے ہیں نعرے کا طریقہ بھی سکھا دیا کرے۔ سارے لوگ اپنا دایاں ہاتھ اوپر کرے، سارے دایاں ہاتھ اوپر کرے۔ اب یہ ہے تفرقہ بازی، دور دور انگلیاں اکٹھی کرو، اتحاد، مکہ بناؤ اس کو، مکہ بن گیا۔ اب ذرا سانس 10 سیکنڈ کے لیے آپ نے روکنی ہے، پھر پوری قوت سے آپ نے جواب دینا ہے۔ دیکھنا کتنا بڑا نعرہ ہوتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ لو جی حافظ صاحب زندہ باد، ایم ایس سوست قوم ہوئی بیٹھی سی۔ پھر بھائی دوبارہ ہاتھ اوپر کرے، 3 نعرے لگائیں گے، ہر نعرہ پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ جامع اہل حدیث، جامع اہل حدیث۔ السلام علیکم۔